میں سرتاج عالم خبر 7 سے ہم لوگ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ہلدوانی سمیت تمام دیش دنیا میں جشن قرآن کے سلسلے ہیں۔ رمضان میں تراویح میں جشن قرآن منائے جا رہے ہیں، لیکن ہلدوانی کی رضا مسجد میں 6 روزہ قرآن مکمل ہوا اور شبینہ کرایا گیا۔ آج جشن قرآن ہو رہا ہے۔ یہاں پر صرف امام صاحب کو ہی نہیں بلکہ سننے والے مقتدیوں کو بھی نذرانے اور گفٹ دیے جا رہے ہیں۔ تو چلیے آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں۔ اشتہار رحمہ صاحب یہ بچہ بڑی ہمت ہے، 2.5-3 گھنٹے خرچ کرنا بڑا بات نہیں۔ محمد نظام سے بھی اردو بھائی سے سکھلائیں۔ محمد بلال رضا آئیے سر۔ حضرت مولانا فضلہ صاحب نے تفسیر قرآن ہوا ہے۔ ہمارے حضرت امام صاحب کے لیے دوبارہ قبول ہو کے لیے توبہ کیا جاتا ہے، قبول ہو۔ پوری مسجد کے امام صاحب کے لیے توبہ کیا جاتا ہے، قبول ہو۔ مولانا شاہد حسن صاحب کے لیے صاحب کے لیے عامر بھائی کے لیے جنہوں نے ڈیپوٹیشن کی دی یہاں پر ان کے لیے توبہ دیا جاتا ہے۔ عامر بھائی کوئی وقت تھا کہ ہلدوانی میں 3 دن سے لے کر 4، 5، 6 دن کے شبینے ہوا کرتے تھے، لیکن بیچ میں گیپ ہوا۔ لیکن پچھلی بار سے ہی یعنی کہ پچھلے سال 2023 سے ہی رضا مسجد میں سلسلے کو شروع کیا گیا۔ پچھلی بار 5 روز کا شبینہ تھا یعنی کہ قرآن مکمل ہوا، اور اب یہ 6 روز کا شبینہ ہے۔ یہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ علماء کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کو بھی تحفے دیے جا رہے ہیں، گفٹ دیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ سیدھی تصویریں لائیو دیکھ رہے ہیں۔ مفتی محمد اکرم آپ سب لوگ جانتے ہیں، بہت جانا مانا نام ہے، انہوں نے 6 روز میں قرآن کو مکمل کیا ہے۔ رمضان کا آخری دور چل رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اب مشکل سے 1-2 دن اور رہ گئے ہیں اور اس کے بعد پھر عید کا موقع ہے اور لوگ اس کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن روزہ جو ہے وہ ہر مسلمان کو یہی سکھاتا ہے کہ دیکھیے اس کو ہر برائی سے رکنا ہے، اسے سچ بولنا ہے، اسے حق پر رہنا ہے، اسے غریبوں کی مدد کرنی ہے، اسے اپنے آپ کو اور بہتر بنانا ہے۔ دنیا کے لیے جتنا بہتر کر سکتا ہے، اپنی آخرت کے لیے جتنا بہتر کر سکتا ہے، یہی کچھ اسلام سکھاتا ہے۔ قرآن کا پیغام بھی یہی ہے۔ تو چلیے ایک بار اور چلتے ہیں۔ اب فاتحہ یہاں پر شروع ہو گئی ہے اور دعا بھی شروع ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون محمد نبأ أحد من رجالكم شرکت کی حاضر کی مولا سب کی شکایات قبول فرما۔ اور پڑھنے کے تسلیموں میں محفوظ کرنے اس کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ سرکار کے وسیلہ ہونے کے باوجود مولا اپنے قرآن سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اس کو یاد کرنے کی اثر نو تو مرادوں کو پورا فرما۔
दोषी अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उसकी परेशानी को दूर करना, जिनके कारोबार में रुकावटें हैं मौलाना को दूर करना, जो बेरोजगार हैं अपने फल से रोजगार अता फरमा, दुनिया भर के मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। सरकार के वसीला जलीला से मना हमारे मसाजिद मकाबिर मदारिस मुतज़रा खानकाहों मदारिस अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से हिफाजत फरमा। मौलाना रज़ा मस्जिद को तमाम मसाजिद अहले सुन्नत वल जमात को जिंदगी राजों का अता फरमा। वो के वसीला जलीला से मना नजर बद से मामलों महफूज फरमा। जो हमारे मुसलमान महल में रसूल है खास से मना हजारी मुसलमान मौला तबारक गैब से उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा। जो ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए मौला शहादत की मौत अता फरमा, शहादत का दर्जा अता फरमा, सबके सारे गवाह को माफ़ फरमा। मौला तबारक तआला जो ज़ालिमीन के जुल्म का शिकार हुए सब्र की तौफीक अता फरमा, इस पर अजर जज़ील अता फरमा, उनके रहमान की खैर से हिफाजत फरमा, ज़ालिमीन के हौसलों को बुलंद फरमा। ये लोगों ने यहाँ पर मुसलमानों ने जहाँ कहीं भी जुल्म किए मौला तबारक तआला को इसको नाबूद फरमा, मुसलमान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। तेरे घर के खातिर अपने इज़्ज़त आबरू की खातिर में शहीद हुए मौला तबारक तआला उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनको सर छुपाने के लिए छतें नसीब फरमा, जो यार ज़िंदगी में ज़िंदगी मुहैया फरमा। सरकार के वसीले जिंदा वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या इधर मुकर्रर इधर आ जाओ, आगे इनके आगे आ जाओ। तो साथियों, हमारे साथ बात करने के लिए हैं आज कुरान मुकम्मल करने वाले मुफ्ती मोहम्मद अकरम। जैसे कि हमने आपको बताया कि तोहफे दिए गए मुक्तदियों को, और ये तोहफे किसी और ने नहीं बल्कि मुफ्ती मोहम्मद अकरम जो कि इमाम हैं आज के, उन्होंने ही तोहफे दिए हैं। कोई नजराना भी उन्होंने नहीं लिया है, ये एक अच्छी बात है। तो मेरे साथ ये हैं मुफ्ती साहब, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। क्या मकसद है? 6 रोज़ा आपने शबीना अकेले ही मुकम्मल कराया है, और ये देखिए गिफ्ट भी यहाँ मुक्तदियों को गिफ्ट भी आपने मतलब बांट दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 6 दिन में रखा गया था, पिछले साल भी रखा गया था, लेकिन पिछले साल 5 रोज़ा था ये, इस साल 6 दिन का किया गया। और पिछले साल 2-3 लोगों ने मिलकर के पढ़ा था, इस साल माशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने ही पढ़ा है, अकेले नहीं, और सभी अल्लाह के फ़ज़ल से। मैं तो सीधे सी एक बात यही कहता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि कुरान के हक़ होने की दलील क्या है, तो हज़ार उसकी दलीलें हैं, लेकिन उसके एक हक़ होने की दलील ये है कि हज़ारों लोग पीछे खड़े हों और एक इंसान मुसल्ले पर इसको पढ़ देता है, और सिर्फ वो भी ये नहीं कि 1 रुकू 2 रुकू बल्कि मुकम्मल कुरान शरीफ, तो ये इसके हक़ होने की सबसे बड़ी दलील है। दूसरी माशाअल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम रहा, बड़ा रूहानी रूह परवर यहाँ का अब भी प्रोग्राम रहा। इसमें जो हमारे मुक्तदी थे, पढ़ना तो वाकई देखिए एक बड़ी बात है, और पढ़ने वाले का तो जहन कहीं ना कहीं फिर भी बैठा रहता, लेकिन जो क्योंकि वो पढ़ता रहता है, जी पढ़ता रहता, उसका जहन तो लगा रहता। लेकिन जो पीछे सुनने वाले हैं, तो खूबसूरत बात ये रही कि इसमें हमारे साथ में कई बुज़ुर्ग लोग भी थे, तो हम उनसे ये भी कहते थे कभी आप अरहम भी ले लिया करें, लेकिन वो हमसे भी पहले खड़े हो जाते थे माशाअल्लाह। तो वो भी अपने खड़े होकर, जितने भी लोग थे 60-70 लोग, तो माशाअल्लाह सब ने जो है इसको खड़े से ही सुना है। मकसद क्या है 6 रोज़ में कुरान मुकम्मल किया? मकसद हमारा इसमें ये रहा कि ये जो आखिरी अशरा है, ये सब जानते हैं, ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, और इसकी अहमियत पिछले 2 अशरों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमारे माशरे में होता ये है कि इसमें कहीं ना कहीं मस्जिदें भी खाली होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारा मकसद ये था कि वो लोग जो गली कूचों में रहते हैं, कहीं मार्केट में चले जाते हैं, शॉपिंग में लग जाते हैं, तो अपने वक्त की कदर करें। जो कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते, तो वो आकर के एक हाफिज़ साहब सुना रहे हैं, मेहनतें चल रही हैं, आप उनका साथ दीजिए, यहाँ पर अपना टाइम लगाइए। तो ये रातें जो बड़ी मकबूल रातें हैं और बड़ी कद्र वाली रातें हैं, तो इबादत में अच्छे अंदाज में ये वक्त गुजर सकता है, और बहुत सी खुराफातों से इंसान महफूज हो सकता है। ये हमारा मशवरा माशाअल्लाह, इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। बहुत से नौजवान
تو میرے اور نوجوان کیا ابھی وہ کہ 12 اور 15 سال کے بیچ کے بچے بھی تھے اس میں، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اس میں، وہ بھی رہے اور نوجوان بھی رہے، بزرگ بھی رہے، سب طرح کے لوگوں نے ماشاء اللہ اس میں ہمارا ساتھ دیا اور سب نے بڑے اچھے سے پڑھی۔ اور قرآن کا پیغام کیا ہے؟ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت کے قرآن کے پیغام میں، اس کے اعتبار سے کہوں تو جو ظلم اور بربریت عالمی سطح پر ہو رہا ہے مظلومین کے ساتھ میں، تو دیکھیے میں ایک ہی لائن میں قرآن کا یہ فرمان سناتا چلوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے اگر کسی جان کو ناحق قتل کر دیا یا زمین میں فساد برپا کیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ناحق کو قتل ہونے سے بچا لیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ یہ قرآن کا یہ پیغام میں سمجھتا ہوں آج بہت بہتر ہے۔ آج جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے تو ہمارا قرآن کہیں اس چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ جو لوگ اس طرح کے ظلم و بربریت کر رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے، قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ظالمین قریب دیکھ لیں گے یہ کہ وہ کس پلٹا کھانے والے ہیں۔ قرآن کے بہت سے مقاصد ہیں، قرآن الحمدللہ اس میں ہر چیز کا ذکر ہے اور ہر چیز اس میں ہمیں سکھائی گئی ہے، ہمیں لے کر کے پیدائش سے لے کر مرتے وقت تک کی اور مرنے کے بعد تک کی بھی الحمدللہ اس میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کا یہ بھی فرمان ہے کہ آپ خود بھوکے رہیں لیکن دوسروں کو آپ اپنے بھوکا نہ رہنے دیں۔ یہ ہمارا الحمدللہ ہے بھی، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، سود ہے، کتنی برائیاں آج معاشرے میں پنپ رہی ہیں، لیکن قرآن ان باتوں کی کہیں پر بھی کہیں اجازت نہیں دیتا۔ آج یہ دیکھیں آپ، یہ سود ہو رہا ہے، اسی طریقے سے کس طرح کی ہمارے معاشرے میں شراب نوشیاں چل رہی ہیں اور عیاری اور مکاریاں چل رہی ہیں، تو قرآن کے سب یہ خلاف ہے۔ آج یہ ذلت اور رسوائی جو بنی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے خاص کر، اس کی وجہ ہے کہ ہم مضبوطی سے قرآن پاک کو نہیں تھام رہے۔ آج بھی اگر ہم مضبوطی سے قرآن پاک کو تھام لیں، بلکہ پوری نوع انسانی اگر قرآن کے احکام کو مضبوطی سے تھام لے، تو الحمدللہ آج بھی سکون برپا ہو جائے گا، برائیوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ ہلدوانی رضا مسجد کے امام ہیں مولانا شاہد رضا صاحب میرے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، خبر 7 کے لائیو پر سواگت اور استقبال ہے آپ کا۔ کیا کہیں گے، آج قرآن مکمل بھی ہوا ہے اور 6 روزہ سبینہ، ایک دوبارہ پھر اچھی نیا رواج شروع ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ اس اعتبار سے اچھا ہے کہ ماشاءاللہ ایک نسلی عبادت کے طور پر اس کو دیکھا جائے تو اس طرح سے جو ہے لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ رواج بھی نہ دیا جائے، کیونکہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوتا کیا نا، ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم کسی نفلی کام کو اگر شروع کرتے ہیں تو پبلک اس کو جو ہے ضروری بنا دیتی ہے۔ اس طرح حالات ہو، مولانا صاحب نے قرآن کریم پڑھا اور اس طرح اگر پڑھنے والے پڑھیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اس موقع پر مفتی شاہد اظہری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پچھلی بار تو انہوں نے بھی قرآن سنایا تھا، کے لیے ہیں خبر 7 کے لائیو پر استقبال ہے آپ کا۔ کیا کہیں گے، کیا قرآن کہتا ہے؟ 6 روزہ مکمل ہوا ہے اور جشن قرآن سب جگہوں پر ہو رہے ہیں۔ جشن قرآن ہو رہے ہیں، قرآن پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے، اور یہ عبادت کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ تو ہمارے نمرہ مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا محمد اکرم صاحب رضوی نے اس نیت سے قرآن پاک پڑھا کہ آخری عشرے میں جو لوگ ہلڑ بازی میں یا دوسرے کاموں میں، دنیا داری میں وقت گزارتے ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں، راتوں خراب بھی کرتے ہیں، لیکن بیکار کاموں میں، بیہودہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو اس نیت سے قرآن پاک یہاں پر پڑھا گیا۔ لیلۃ القدر بھی کی رات کو بھی کہا گیا، 29ویں کی رات۔ ہاں، لیلۃ القدر جو آخری عشرہ ہے، خاص طور سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو چونکہ یہ 29ویں رات جو ہے یہ آخری رات ہے، لیکن قرآن جو ہے یہ اس کا پیغام ہمگیر ہے، تمام عالم کے لیے ہے۔ آج قرآن کے تعلق سے جو لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ صاحب یہ دہشت گردی کی تعلیم کو، ان لوگوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے زمین میں فساد کے بعد، جیسے کوئی بادشاہ اسلام کسی کو سزا دیتا ہے کسی فساد کی یا کسی قتل کی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی بلا وجہ میں اگر کسی جان کو قتل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے فکانما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاھا فکانما احیا الناس جميعا، اور جو کسی جان کو، کسی انسان کی جو ہے زندگی بخشنے کا سبب بن گیا، تو قرآن کہتا ہے فکانما احیا الناس جميعا، تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو، تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔
تو جو قرآن ناحق جو ہے قتل کرنے کو یہ کہتا ہے تمام انسانیت کا قتل، تمام لوگوں کا قتل بتاتا ہے، تو قرآن ناحق کسی کا خون کرنے کو کیسے جو ہے روا رکھے گا؟ یہ قرآن کے تعلق سے غلط فہمی ہے۔ اگر لوگ قرآن پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پروپیگنڈے کا جواب ان کو مل جائے گا۔ لہٰذا ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن پڑھ کے جو اس طریقے کے پروپیگنڈے قرآن کے تعلق سے اور سائق سے پھیلاتے ہیں تو ان کو دندان شکن جواب دینا چاہیے، ہمیں بھی دینا۔ جی حضرت شکریہ۔ تو یہ دیکھیے ساتھیوں، مسجد کے جو ہمارے امام صاحب ہیں اور انتظامیہ ہیں انہوں نے ایک تحفہ ہمیں بھی یہاں پر دیا ہے، اور شکریہ آپ کا۔ پچھلی بار تو ہم نے یہیں پر شبینہ یہیں پر رہتی ہے ماشاء اللہ، اس وجہ سے آپ تو ساتھیوں، ہم لوگ اس سمے ہلدوانی رضا مسجد میں ہیں اور ہم علماء اور مفتی سے بھی یہاں پر بات کر رہے تھے۔ ایک اچھی بات اس بار جشن قرآن میں یہ تھی کہ جب جشن قرآن سنانے والے ہوتے ہیں تو ان کو تحفے، تحائف اور نذرانے دیے جاتے ہیں، لیکن اس بار الگ ہوا ہے۔ مفتی محمد اکرم نے یہاں پر مکمل قرآن 6 روزہ سنایا ہے، اور ان کی اور سے جو نماز پڑھنے والے مقتدی تھے ان کو ہی یہاں پر نذرانے دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا پیغام بھی یہاں پر دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگ تھوڑا سا نماز کے روزے کے قریب آئیں، تمام برائیوں سے دور رہیں، اور جب لوگ نماز کے قریب آتے ہیں تو پاک صاف رہتے ہیں، ان میں تمام جو ایک انسانی خامیاں ہوتی ہیں وہ سب دور ہو جاتی ہیں۔ لوگ سچ بولتے ہیں، کاروبار اچھے سے کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا چیز ہے۔ تو ساتھیوں، ہم لوگ رضا مسجد میں اس سمے موجود ہیں، اور جو قرآن مکمل ہو رہے ہیں ان کے دور چل رہے ہیں، اور یہ آخری دور میں ہے۔ اور جو لیلۃ القدر ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں جو شب ہوتی ہے، تو آج 28واں روزہ، 29ویں شب آج تھی، تو آج لیلۃ القدر بھی ہے، تو اس میں قرآن آج یہاں پر مکمل ہوا ہے۔ تو ہم لوگ لگاتار اس کی کوشش ہم نے کری کہ جو جشن قرآن ہو رہے تھے وہ آپ تک ہم لوگ ان کی خبریں پہنچائیں۔ تو ساتھیوں، آپ کو ہماری کوریج کیسی لگی بتانا نہ بھولیں، اور اس پہ لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ساتھیوں، میں چلتا ہوں، میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، میں سرتاج عالم، خبر 7 ہلدوانی۔